چه نظمیوں شبِ ذیشان کے سامنے جس طرح پائے حضرت یہ روز قتل غمزبا ہوں گے عصر کو کے ساتھ میرے غلال یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون بغاونا حیوان کے سامنے حسرت کے فاطمہ سر پیتی روی پیاسے حسین تم ہو گئے بے وارث والی لو دوستو میں تم سے وداع شیالی کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی آج وجہ مختار کی مدد آج وجہ مختار کی مدد ٹکڑے کیے زہران گریبان کفن کے کوئی نہ رہا سر کوئی نہ رہا سر مسجد میں ستم گار نے کعبے کو گرایا بے قدر شب قدر کا کچھ دھیان نہ لایا محراب میں قندیل امامت کو بجھایا سیدانیوں کو ایک نظر رلایا سیدانیوں کو ایک نظر رلایا دردہ شغِ لالا کے داماد کو مارا فریاد کے جبریل کے استاد کو مارا فریاد کے جبریل کے استاد کو مارا اب واقعِ شیر خدا کرتا ہوں تحریر قاتل کو پکڑ لائے جو ہی شبر و شبیر مشکے تھی بندی کانپتا تھا خوف سے بے پیے لعنت کی طرح دیکھتے قاتل کے گلوں لعنت کی طرح دیکھتے قاتل کے رحما گیا ظالم کے لرزنے پر علی کو فرمایا میرے آگے سے سرکار شفیع کو فرمایا میرے آگے سے سرکار شفیع کو عباس حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ فاطمہ کی
بیٹی کو دہڑی سے ہٹاؤ سمجھا کے بسر سے خدا کو نہ ہلاؤ رگیرہ کو آواز نہ رونے کی سناؤ رگیرہ کو آواز نہ رونے کی سناؤ ایک وقت یہ تھا ایک وقت کی گھڑی تھی رت میں یہی زینب تھی کہ سنگ ہے رت میں یہی زینب تھی کہ سنگ ہے یہ کہتے ہی بے چین ہوئے غیدر کرار شبیر کی غربت پا جگر ہو گیا افکار ایک سمت سے اتنے میں سنانو گا کئی بار لیٹے تھے پاؤٹ بیٹھے کرتے ہوئے گو لیٹے تھے پاؤٹ بیٹھے کرتے ہوئے گو کس درد رسیدہ کی فریاد بکا گئے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے فرمایا لینے کے نہ رو اے میرے دلدار کیوں روتے ہو جیتا ہے ابھی غیدر کا رات بے وارثو والی تمہیں چھوڑوں گا نہ زنہا لو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے لو دولت کون ہے تمہیں دیتا ہے اللہ سلامت رکھے مولا کو تمہارے روٹو نہ بلاتا ہوں میں آقا کو تمہارے روٹو نہ بلاتا ہوں میں آقا کو تمہارے پھر رو کے کہا راضی تقدیر کو لاؤ مظلوم کو لاؤ شہ دل کے کو لاؤ مظلوم کو لاؤ شہ دل کے کو لاؤ شمع لغ دے صاحب تطہیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ لاؤ اسے آفت کا پلک جس پر گرے گا سر جس کا اسے گوبے میں نظر گرے گا سر جس کا اسے گوبے میں نظر گرے گا سر جس کا اسے گوبے میں نظر گرے گا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع العلي السلام اللهم صل على محمد وآل محمد معدبان حیدر کرار و ازاداران مظلوم کربلا ارشاد سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن
بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی اس حدیث کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو گویا وہ رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ صرف رسول کی حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیونکہ رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو، تو اس کا پتہ چلا کہ وہ اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا ہے، اور جب اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے تو یقیناً اس کا شمار کم سے کم مسلمان میں تو نہیں ہو، اور یہی بات ہے۔ لیکن اللہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ جب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو قدم قدم پر اس کو مولائے کائنات کے در پہ لا کے بتایا کہ دیکھو علی کے بغیر تم جی نہیں سکتے، اور اس نے خود کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ کیسا ساتھ ہے؟ تو حدیث ثقلین میں بتایا رسول نے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ اگر قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق کا سہارا لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر قرآن صامت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اگر قرآن ناطق کا سہارا نہیں لیں گے، کیونکہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ اگر قرآن کو خود سمجھنے بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہی بات ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے عظمت مولائے کائنات بتا رہا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے بتا رہا ہے، اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ سورہ جو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، ہر مسلمان دن میں کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسی میں قرآن بتا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بتا رہا ہے بلکہ رسول بھی بتا رہے ہیں، جبکہ اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں رسول سے پوچھا گیا، مسجد نبوی چھلک رہی تھی، ایسے میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک رسول باب الداخلے پر نظر جما دیے اور مسکراتے رہے، ایک مرتبہ پھر سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو اب جو داخل ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا۔ ایک حسین نوجوان داخل ہوا جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ آنکھیں عین اللہ ہے، کان عضل اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے۔ مولائے کائنات داخل ہوئے، کہا ھذا صراط مستقیم، یہ کہہ کر تو پتہ چلا کہ مولائے کائنات صراط مستقیم ہے۔ اب اگر مسلمان کو جنت جانا ہے تو صراط مستقیم سے ہوتے ہوئے جانا ہے، یعنی کہ مولائے کائنات سے محبت بھی کرنا ہے اور بتائے ہوئے راستے پر عمل بھی کرنا ہے، تو پھر جنت ملے گی، ورنہ جنت کا گمان چھوڑ دیجیے، یہی بات ہے۔ اور پھر رسول اکرم نے بھی بتایا، اور پھر اللہ نے بھی قرآن میں رکھ دیا۔ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہے جن کے بارے میں پوچھا گیا، مسلمانوں سے پوچھا گیا، علماء سے پوچھا گیا، تو کسی نے بھی یہ نہیں بتایا، سب نے کہا کہ بھئی یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی ہم نہیں بتا سکتے، یہ وہ بتا سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، یا پھر اللہ بتا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ جو حروف مقطعات ہے بتا رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے،
اگر آپ حروف مقطعات کو اگر جمع کریں تو بامعنی جملہ جو بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ، یعنی کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے اور اس سے متمسک رہنا ہے۔ ایک صلوات اور پھر دیکھیے قرآن صامت ہی کہتے ہیں خاموش رہنے والے کو۔ یقیناً اگر آپ کو کچھ ہدایت حاصل کرنا ہے تو پھر ناطق سے حاصل کرنا ہے۔ آپ قرآن صامت میں آیتیں آئی ہیں کہ قرآن ہدایت کرتا ہے انسانوں کی، اور پھر اس کے بعد اور ایک آیت موجود ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے اور بشارت کرتا ہے مسلمانوں کی، اور پھر آگے بڑھ کے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے، بشارت کرتا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور پھر قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کے لیے۔ تو آئیے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی شخص مولائے کائنات کے پاس آتا تھا ہدایت پاتا تھا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ جب مسلمان ہوتا تو دل میں محبت آ جاتی تھی، اور پھر معرفت میں اضافہ ہوتا تو مومن بن جاتا تھا، اور جب مومن بنتا تو مولائے کائنات سے اتنا قریب ہو جاتا کہ مودت ہو جاتی اور معرفت میں مزید اضافہ ہوتا تو پھر متقی بن جاتا۔ جب متقی بن جاتا ہے تو یقیناً امام کس کے امام ہے؟ متقین کے امام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے متقین ملے، سلمان ملے، ابو ذر ملے، عمار ملے اور میثم ملے، جن کے لیے اللہ نے رسول سے بھی فرمایا کہ ان سے محبت کی جائے، تو رسول بھی علی کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو دنیا میں جو بھی علی سے محبت کرے گا اس سے رسول بھی محبت کرتا ہے اور اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ایک صلوات پتا چلا کہ مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس سے محبت کے نتیجے میں سب اعمال قبول ہوتے ہیں، اور یقیناً یہی وہ ذات ہے کہ جس میں آپ کو اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو یقیناً مولا کائنات کی معرفت پہلے حاصل ہوئی۔ در حقیقت انہی کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، اور یہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھنا ہے کہ معرفت کب حاصل ہوتی ہے، جہاں کمال موجود ہو تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی دیکھا جہاں علم کی بات آتی ہے تو مولا کائنات کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، اور صرف یہی نہیں، اگر علم کی بات دیکھنا ہے تو ایک اور آ کے کہتا ہے کہ یا علی میرا ایک سوال ہے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا مسکرائے، کہا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یا علی وہ کون سا عدد ہے جس سے 1 سے 10 تک تقسیم ہوتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہا کہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں، اور ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو ضرب کر دے تو اب کیا آتا ہے؟ تو 2520 آتا ہے۔ اب یہ وہ عدد ہے کہ تو 1 سے 10 تک کوئی بھی نمبر سے اسے تقسیم کر لے، وہ قابل تقسیم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے اور پھر سخاوت کا کیا کہنا کہ مولا کی سخاوت، یقیناً ذاکرین پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات سے جب سائل نے سوال کیا 1 روٹی کا تو اونٹوں کی قطار دے دی،
لیکن یہ مولا کائنات کی سخاوت کوئی سخاوت میں نہیں آئے گی، کیونکہ کل کائنات کے مالک ہے مولا کائنات، لیکن سخاوت دیکھیا ہے تو میدان جنگ میں دیکھیے، میدان جنگ میں صفین کی جنگ ہو رہی ہے، ایسے میں ایک دشمن سامنے آتا ہے اور وار کرتا ہے، مولا کائنات نے اس کے وار کو روکا، اور اب جو وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی، ہیبت میں لرز رہا تھا، ایسے میں مولا کائنات نے اس پر وار نہیں کیا، اس نے کہا کہ یا علی مجھے تلوار دے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنی تلوار دے دی، اب جب دے دی تو اس میں جان آئی، کہا کہ یا علی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو کیا تلوار دی جاتی ہے؟ تو مولا نے کیا جملہ کہا ہے، کہا کہ تو جب تک دشمن تھا، جب تک تو مجھ سے جنگ کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ سے تلوار مانگی تو تو سائل ہو گیا، اور علی کبھی کوئی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ایک صلوات اب اس شجاعت کا کیا کہنا میرے مولا کی، کہ کیسی شجاعت، کہ میدان جنگ میں شجاعت دکھانا اور ہے، لیکن بستر رسول پر تلواروں کے سائے میں سونا اور ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ رسول نے کہہ دیا کہ یا علی باہر لوگ تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سو جائیے، سوچئے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو جسے پتہ چل جائے کہ باہر دشمن ہے اور تلوار لیے کھڑے ہیں تو کوئی نہیں سوئے گا۔ یہاں چھوڑ دیجئے تلواروں کی بات، چھوڑ دیجئے، یہاں تو کرونا وائرس سے کئیوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، جبکہ دیکھا نہیں کہ وائرس ہے یا نہیں ہے، جو بھی چل رہا ہے لیکن پریشان ہے۔ کچھ بھی پریشان ہو، لیکن جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ برابر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم وہی مولا کائنات کی مجلس برپا کر رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں۔ مولا آپ تمام کو صحت سے رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں، سائے میں سو کے تلواروں کے بتایا کہ دیکھو شجاعت کیا ہوتی ہے۔ ہاں بس میں نے مجلس کو تمام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ زہد کا کیا عالم تھا، کہ وہ علی جس کے لیے جنت کی رضا آ سکتی تھی، لیکن سوکھی روٹی توڑ کر اپنی گھٹنوں سے کھانا یہ صرف مولا کائنات کا کام۔ آزادارو، اور ایک صفت بیان کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی صبر۔ دو علی ملیں گے آپ کو، ایک کوفے میں ملیں گے، ایک کربلا تا کوفہ، کوفہ سے شام۔ کیسا صبر کیا ہے میرے مولا نے۔ ہاں ذرا انصاف سے بتائیے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی مرد آدمی پر سب سے مشکل کا وقت کیا ہوگا، تو ایسے میں میرے مولا گزر رہے تھے، کہا کہ میرے مولا سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ مرد آدمی پر سب سے مشکل کا وقت وہ ہے کہ اس آدمی کے سامنے اس کی زوجہ پر ظلم کیا جائے۔ میرے مولا نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بیٹا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں یہی نہیں، گلے میں رسی ڈالی گئی، مولا کائنات کو لے جا رہے ہیں، ایسے میں شہزادی نے دامن تھام لیا تو ملعون نے ایک تازیانہ لگایا۔ آزادارو، یہ کوفے
کہ علی ہے، میں کہوں یا علی آپ ہی کا فرزند ہے، علی ہے، صرف زوجہ پر ظلم نہیں ہوا بلکہ پھوپھی پر بھی ظلم ہوا، چھوٹی بہن کو تماچے لگائے گئے۔ دارو وہی علی کی شہادت ہے۔ یقین 18-19 رمضان کی جب شب آئی تو میرے مولا کائنات نے شہزادی کلثوم کے پاس افطار کیا۔ افطار میں شہزادی نے دودھ رکھا، نمک رکھا اور روٹی رکھی۔ مولا نے کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو کہ آپ کا بابا کبھی 2 چیزوں سے زیادہ نہیں کھاتا۔ تو شہزادی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، لیکن کہا کہ بیٹی اس دودھ کو اٹھا لو۔ نمک سے مولا نے افطار کیا اور رات بھر صحن خانہ میں آتے، کبھی حجرے میں جاتے۔ ایسے میں وہ وقت بھی آیا کہ مولا چلے مسجد کو، لیکن اب جب نکلنا چاہتے ہیں تو مرغابیوں نے آ کے دامن کو تھام لیا۔ اللہ کیسے جانور تھے، معرفت تھے، ایسے ظالموں سے تو یہی بہتر تھے۔ نکلنا چاہا تو زنجیر در نے روکا۔ ایک مرتبہ چلے مولا، مسجد کوفہ میں آئے، دیکھا تو ملعون ابن ملجم آندھے سو رہا تھا۔ خدا کی لعنت ہو اس پر۔ مولا نے اسے جگایا، کہا آندھا سونا شیطان کی صفت ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ گلدستہ اذان پر گئے مولا، کہا آج علی اذان دے گا۔ یہ کہتے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ اذان گونجنے لگی، سب لوگ نے کہا کہ ارے آج علی اذان دے رہے ہیں، میرے مولا اذان دے رہا ہے۔ مسجد کوفہ چھلکنے لگی کہ ایسے میں مولا محراب میں آئے، نماز شروع کی، سورے تمام کیے مولا۔ ایک مرتبہ رکوع میں گئے، کہا سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ایک مرتبہ سجدے میں گئے، آئے کہا سبحان ربی العظیم۔ اس ملعون نے ایسا وار کیا کہ مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ کہا پشتو برب الکعبہ۔ یہ ایک علی کوفے میں کہہ رہے ہیں، دوسرے علی امام حسین کے ہاتھوں پر جب تیر لگا تو ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے دادا کی طرح فتح کا اعلان کیا۔ ایک مرتبہ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، دونوں ہاتھوں سے۔ میں کہوں یا علی ذرا فریاد کربلا میں آئیے، آپ کا عباس سر پر گرد لگا، آئے عباس کیا کرے، ہاتھ موجود نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین آئے، کہا بیٹا حسن نماز تمام کرو۔ اور نماز کے بعد میرے مولا نے کہا کہ بیٹا حسن ذرا میرا زخم گہرا ہے، ایک رومال سے باندھو۔ ایک کس کے مولا نے باندھا اور ایک گلیل لائی گئی۔ ایسے میں چاہنے والے ملعون ابن ملجم کو لے کر آئے، دیکھا تو مشکیں کسی ہوئی تھی۔ کریم مولا ہے، مشکل کجا مولا ہے۔ دیکھا تو کہا کہ اس کی مشکیں ڈھیلی کر دو، اور کہا میرے لال حسین ذرا اسے شربت پلانا۔ اللہ کہا بھی تو کس سے کہا؟ حسین سے کہا۔ میں کہوں مولا یہی کوفہ ہوگا، اور حسین کے بچے پیاسے بچے گزر رہے ہوگے۔ آزادارو مولا کائنات کو گلین میں لے کر چلے،
ابھی گھر قریب آیا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا حسن اب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ چلے جائے، کیونکہ میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھ کر گریہ کرے گی، مجھے گوارا نہیں کہ میرے بچیوں کی آوازیں غیروں تک پہنچے۔ اللہ کتنا خیال ہے میرے مولا کو، یہی کوفہ ہے۔ آئے بیویوں کو لے جایا جا رہا، کہہ رہے ہیں کہ علی کی بیٹیاں آزادارو آج 20 کا دن آ گیا۔ میرے مولا نے کہا ام البنین سے کہ ام البنین افطار کا وقت آیا ہے، دسترخوان بچھاؤ، میرے سب بچوں کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا، غذا رکھ دی گئی، لیکن دیکھا تو امام حسین بہرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میرے لال حسین آجا میرے لال، تو کہا بابا اگر آپ تناول کرے تو ایک مرتبہ کہا کہ میرے لال تو قریب آ، ایک مرتبہ ایک لقمہ اٹھایا، کہا میرے کربلا کے بھوکے پیاسے اپنے بابا کے ہاتھ کالے۔ آزادارو ایک مرتبہ سب کو وصیتیں کی، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایسے میں مولا غش کھا گئے۔ لیکن اب جو غصے اٹھے تو دیکھا تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہا یہ تو میرا عباس رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو ام البنین نے کہا کہ مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا؟ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ آزادارو مولا کائنات ایک مرتبہ غش کھا گئے، شہزادی زینب بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، مولا کے رخ پر آنسو آئے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ دیکھا تو شہزادی بھی رو رہی ہیں، بیٹھ کر کہا کہ میری بیٹی ذرا قریب آنا، قریب بلایا، ایک مرتبہ کہا کہ اور قریب آنا، جب قریب آئیں تو بازوؤں کو آنکھوں سے لگایا، کہا اور زارو قطار رونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولا کو کیا کیا منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ہائے کوفے کا بازار، شام کا دربار۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے پردہ فرمایا، بیٹیاں رونے لگی۔ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، جنازہ اٹھنے لگا، ایسے میں شہزادیاں گریہ کر رہی ہیں۔ میں کہوں بیوی یہی کربلا میں آپ بھی ہوگی۔ ہائے جب مولا حسین کے گلے پر خنجر چلے گا، شہزادی سکینہ رونا چاہے گی لیکن تماچے لگائے جائیں گے۔ آزادارو جنازہ اٹھ رہا تھا، ہمارا چوتھا امام کم سنی کا عالم ہے، دیکھ رہے تھے کہ دادا کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ہاں یہ وہ منظر اس وقت یاد آیا ہوگا جب 11ویں محرم کو دیکھا کہ بابا کا لاشا جلتی زمین پر بے گوروں کا بن پڑا ہے اور فریاد تھی بابا میں کیسے اللہ لعنت اللہ ماتم ہے کوفے
اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا ایک سجدے میں ظالم نے مارا کچھ رحم نہ نمازی پہ کھایا خون سے تر بدر ہے مصلی خون سے تر بدر ہے مصلی اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا حال زینب کا ہے غم سے اب کر کلثوم کرتی ہے رو کر اٹھ گیا سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا سر سے بابا کا سایہ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا خاک اڑاتے ہیں شبیر و شمبر کہہ رہے ہیں یہ عباس رو کر اب پہ اب ہے یتیمی کا سایہ ہم پہ اب ہے یتیمی کا سایہ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا کل ملے نہ ملے پھر یہ آرام کر لو مصطفیٰ جی کر کے ماں